الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی سورتوں کے فضائل۔ دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ قرآنی سورتوں کے فضائل پڑھ یا سن لے، اسے قیامت میں قرآن کریم کی شفاعت نصیب فرما اور اسے بے حساب بخش دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ حضرت ابو المظفر محمد بن عبداللہ خیام سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک روز راستہ بھول گیا، اچانک ایک صاحب نظر آئے اور انہوں نے کہا میرے ساتھ آؤ۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ مجھے گمان ہوا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ میرے استفسار یعنی پوچھنے پر انہوں نے اپنا نام خضر بتایا۔ ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے، میں نے ان کا نام دریافت کیا تو فرمایا یہ الیاس علیہ السلام ہیں۔ میں نے عرض کی اللہ پاک آپ پر رحمت فرمائے، کیا آپ دونوں حضرات نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوا ارشاد پاک بتائیے تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل نفاق سے اسی طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے، نیز جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ واہ کیا بات ہے عاشق قرآن کی۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ روزانہ ایک بار قرآن پاک کا ختم فرماتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت فرماتے۔ جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیت المسجد ضرور پڑھتے۔ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں، میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم اور بارگاہ الہی میں گریہ کیا ہے۔ نماز اور تلاوت قرآن کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کو خصوصی محبت تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے۔ چنانچہ وفات کے بعد دوران تدفین اچانک ایک اینٹ سرک کر اندر چلی گئی۔ لوگ اینٹ یعنی برک اٹھانے کے لیے جب جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ رحمت اللہ علیہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے گھر والوں سے جب معلوم کیا گیا تو شہزادی صاحبہ نے بتایا کہ ابو جان رحمت اللہ علیہ روزانہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا۔ منقول ہے جب بھی لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار پرانوار بلیز ٹامب کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک حرف کی 10 نیکیاں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب الانام کا مبارک کلام ہے۔ اس کا پڑھنا، پڑھانا اور سننا سنانا سب ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ
اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ سورۃ الحشر کی آخری آیات پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہے اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اللہ پاک اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر اس دن مرے تو شہید مرٹر ہوگا، اور شام کو پڑھے تو صبح تک یہی فضیلت ہے۔ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صلوا على الحبيب صلی اللہ علی محمد۔ کرم کے 3 حروف کی نسبت سے سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھنے کے 3 فضائل۔ نمبر 1، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نازل فرمائیں۔ جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا، شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا۔ نمبر 2، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک نے مجھے اپنے عرش کے نیچے کے خزانے میں سے ایسی 2 آیتیں عطا فرمائیں جن کے ذریعے سورہ بقرہ کا اختتام فرمایا، انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ، بے شک یہ نماز اور قرآن اور دعا ہیں۔ نمبر 3، حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھے گا وہ اسے کفایت کریں گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ بقرہ کی 2 آیتیں کفایت کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ 2 آیتیں اس رات کے قیام یعنی رات کی عبادت کے قائم مقام ہو جائیں گی، یا اس رات اسے شیطان سے محفوظ رکھیں گی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس رات میں نازل ہونے والی آفات سے بچائیں گی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان والے سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا تیری معافی ہو اے رب ہمارے، اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر۔ اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا، اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی۔ اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا، اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار یعنی طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے، اور ہم پر مہر یعنی رحم کر، تو ہمارا مولا ہے تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رحمت کے 4 حروف کی نسبت سے سورہ فاتحہ کے 4 فضائل۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورت کا ایک نام شافیہ اور ایک نام سورۃ الشفا ہے، اس لیے کہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ نمبر 2، 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اس کو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ نمبر 3، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے، اور آنکھ کا درد بہت جلد اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر اتنا پڑھ کر اپنا تھوک آنکھوں میں لگا دیا جائے تو بہت مفید ہے۔ نمبر 4، 7 دنوں تک روزانہ 11,000 مرتبہ صرف اتنا پڑھیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اول آخر 3 بار درود شریف بھی پڑھیے۔ بیماریوں اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ رحمت کے 4 حروف کی نسبت سے سورہ کہف کے 4 فضائل۔ نمبر 1، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ ان کے گھر میں ایک جانور بندھا ہوا تھا۔ اچانک وہ جانور بدکنے لگا۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فلاں تلاوت کیا کرو کہ یہ سکینہ ہے جو تلاوت قرآن کرتے وقت نازل ہوتا ہے۔ نمبر 2، حضرت معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورہ کہف کی اول اور آخر سے تلاوت کرے گا اس کے سر تا پا نور ہی نور ہوگا، اور جو اس کی مکمل تلاوت کرے گا اس کے لیے آسمان اور زمین کے درمیان نور ہوگا۔ نمبر 3، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے جو شب جمعہ کو پڑھے اس کے اور بیت العتیق یعنی کعبہ شریف کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت میں ہے جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا۔ سورہ یاسین شریف کے 14 فضائل۔ نمبر 1، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو اسے اللہ پاک کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ نمبر 2، خادم نبی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ نمبر 3، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ نمبر 4، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیشہ ہر رات یاسین کی تلاوت کرتا رہا پھر مر گیا تو وہ شہید مرے گا۔ نمبر 5، حضرت عطا بن ابو رباح تابعی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن کی ابتدا میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کی تمام حاجات پوری کر دی جائیں گی۔ نمبر 6، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو شخص بوقت صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرے اس دن کی آسانی اسے شام تک عطا کی گئی، اور جس شخص نے رات کی ابتدا میں اس کی تلاوت کی اسے صبح تک اس رات کی آسانی دی گئی۔ نمبر 7، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین تلاوت کی جاتی ہے اللہ پاک اس پر اس کی روح قبض کرنے میں نرمی فرماتا ہے۔ نمبر 8، حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور جس نے کھانے کے وقت اس کے کم ہونے کی حالت میں تلاوت کی تو وہ اسے کفایت کرے گا، اور جس نے کسی مرنے والے کے پاس اس کی تلاوت کی اللہ پاک اس پر موت کے وقت نرمی فرمائے گا، اور جس نے کسی عورت کے پاس اس کے بچے کی ولادت کی تنگی پر سورہ یاسین کی تلاوت کی اس پر آسانی ہوگی، اور جس نے اس کی تلاوت کی گویا کہ اس نے 11 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی، اور ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ نمبر 9، حضرت ابو جعفر محمد بن علی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے فرماتے ہیں
جو شخص اپنے دل میں سختی پائے تو وہ ایک پیالے میں زعفران سے یاسین والقرآن الحکیم لکھے، پھر اسے پی جائے، انشاءاللہ اس کا دل نرم ہوگا۔ نمبر 10، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر جمعہ کو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کی اور ان کے پاس یاسین کی تلاوت کی تو اللہ پاک ہر حرف کے بدلے اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ نمبر 11، حضرت صفوان بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مشائخ کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ جب آپ قریب المرگ شخص کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو اس سے موت کی سختی کو ہلکا کیا جائے گا۔ نمبر 12، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ نمبر 13، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن حکیم میں ایک سورت ہے جسے اللہ پاک کے ہاں عظیم کہا جاتا ہے، اس کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کے ہاں شریف کہا جاتا ہے، اس کو پڑھنے والا قیامت کے روز ربیعہ اور مضر قبائل سے زائد افراد کی شفاعت کرے گا، وہ سورہ یاسین ہے۔ نمبر 14، شیخ الحدیث مولانا عبد المصطفیٰ آدمی رحمت اللہ علیہ نے جنتی زیور صفحہ 594 پر سورہ یاسین پڑھنے کی بہت سی برکتیں شمار کی ہیں۔ نمبر 1، بھوکا آدمی اس کو پڑھے تو آسودہ یعنی سیٹیٹ کیا جائے۔ نمبر 2، پیاسا پڑھے تو سیراب کیا جائے۔ نمبر 3، مرد بے عورت والا پڑھے تو جلد اس کی شادی ہو جائے۔ 4، عورت بے شوہر والی پڑھے تو جلد شادی ہو جائے۔ 5، بیمار پڑھے تو شفا پائے۔ 6، قیدی پڑھے تو رہا ہو جائے۔ 7، مسافر پڑھے تو سفر میں اللہ پاک کی طرف سے مدد ہو۔ 8، غمگین پڑھے تو اس کا رنج و غم دور ہو جائے۔ 9، جس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو وہ پڑھے تو جو کھویا ہے وہ مل جائے۔ سورہ یاسین کی ایک آیت سلام قولا من رب الرحیم کو 1469 بار پڑھو، 1469۔ انشاءاللہ جس مقصد سے پڑھو گے مراد پوری ہوگی۔ خواجہ دیربی لکھتے ہیں یہ مجرب ہے اور سلام قولا من رب الرحیم کو 5 جگہ ایک کاغذ پر لکھ کر تعویذ باندھو تو حوادثات یعنی ایکسیڈنٹس اور چور وغیرہ سے حفاظت رہے گی۔ جو شخص صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا اس کا پورا دن اچھا گزرے گا، اور جو شخص رات میں اس کو پڑھے گا اس کی پوری رات اچھی گزرے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ دعا کے 3 حروف کی نسبت سے سورہ دخان کے 3 فضائل۔ نمبر 1، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی رات میں سورہ دخان پڑھے گا تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب جمعہ میں سورہ دخان پڑھی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن یا رات میں سورہ دخان پڑھے گا اللہ پاک جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنائے گا۔ فتح کے 3 حروف کی نسبت سے سورہ فتح کے 3 فضائل۔ نمبر 1، حدیبیہ سے واپسی میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں اس سورت کا نزول ہوا۔
جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی جو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ نمبر 2، جس وقت رمضان شریف کا چاند دیکھا جائے تو سورہ فتح کو 3 بار پڑھنے سے تمام سال رزق میں فراخی ایفلوئنس ہوتی ہے۔ کشتی میں سوار ہوتے وقت پڑھنے سے غرق ہونے سے معمون رہتا ہے۔ جدال اور قتال کے وقت لکھ کر پاس رکھنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 3، دشمنوں پر فتح پانے کے لیے اس کو 21 مرتبہ پڑھیے۔ اگر رمضان کا چاند دیکھ کر اس کے سامنے پڑھا جائے تو انشاءاللہ سال بھر امن رہے گا۔ رحمان کے 4 حروف کی نسبت سے سورہ رحمان کے 4 فضائل۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر چیز کے لیے زینت ہے اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے۔ نمبر 2، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والا شان ہے۔ سورہ حدید، اذا وقعت الواقعہ اور الرحمن کے پڑھنے والے کو زمین و آسمان کے فرشتوں میں ساکن الفردوس یعنی جنت الفردوس کا رہنے والا پکارا جاتا ہے۔ نمبر 3، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس تشریف لائے اور سورہ رحمان ابتدا سے آخر تک تلاوت فرمائی، لیکن سب خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم پر یہ کیسا سکوت دیکھ رہا ہوں، میں نے یہی سورت جنوں کی ملاقات کی رات ان پر تلاوت کی تو انہوں نے تم سے انتہائی خوبصورت اور حسین جواب دیا۔ میں جب اس آیت پر پہنچا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو انہوں نے کہا وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی اے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی شے کو نہیں جھٹلاتے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ نمبر 4، سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے مقاصد پورے ہوتے ہیں، نیز اس سورہ کو لکھ کر اور دھو کر توحال یعنی تلی کی بیماری اسپلین ڈیزیز کے مریض کو پلانا بہت مفید ہے۔ سورہ واقعہ کے فضائل۔ نمبر 1، یہ سورت بہت ہی بابرکت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ واقعہ تونگری یعنی خوشحالی کی سورت ہے، لہذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ نمبر 2، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ مرض الموت انکریبل ڈیزیز میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے کہ اگر میں آپ کو خزانے سے کچھ عطا کروں تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا بعد میں آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ میری بچیوں کے متعلق فقر و فاقہ سے ڈرتے ہو، میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ مدنی انعام کے 9 حروف کی نسبت سے سورہ ملک کے 9 فضائل۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو جہاں کے سردار مکے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ
تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور وہ یہی سورہ ملک ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے، تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا، تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا، تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورت روکنے والی ہے، عذاب قبر سے روکتی ہے۔ تورات میں اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جو اسے رات میں پڑھتا ہے وہ بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے۔ نمبر 4، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے قبر پر اپنا خیمہ لگا لیا، مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے۔ اچانک انہیں پتا چلا کہ یہ ایک قبر ہے جس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے پوری سورت ختم کی۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے انجانے میں قبر پر خیمہ لگا لیا۔ اچانک مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورت مکمل کر لی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت عذاب قبر کو روکنے والی اور اس سے نجات دینے والی ہے۔ نمبر 5، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ نمبر 6، چاند دیکھ کر اس کو پڑھا جائے تو مہینے کے 30 دنوں تک وہ پڑھنے والا سختیوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا، اس لیے کہ یہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں۔ نمبر 7، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں قرآن میں 30 آیات کی ایک سورت پاتا ہوں، جو شخص سوتے وقت اس سورت کی تلاوت کرے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے 30 گناہ مٹائے جائیں گے، اور اس کے 30 درجات بلند کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجے گا تاکہ وہ اس پر اپنے پر بچھا دے اور اس کی ہر چیز سے جاگنے تک حفاظت کرے، اور یہ مجادلہ یعنی جھگڑا کرنے والی ہے، اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قبر میں جھگڑا کرے گی، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ نمبر 8، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو آرام فرمانے سے پہلے سورۃ الملک اور الف لام میم تنزیل السجدہ تلاوت فرماتے تھے۔ نمبر 9، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک آدمی سے فرمایا، کیا میں تجھے ایک حدیث تحفے کے طور پر نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے؟ اس نے عرض کی، بے شک۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ سورہ پڑھو، تبارک الذی بیدہ الملک، اور یہ سورت اپنے اہل و عیال، اپنی تمام اولاد، اپنے گھر کے بچوں اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ، انہیں اس کی تعلیم دو، کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے، اور قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے اپنے رب کے پاس جھگڑنے والی ہے، اور یہ اسے تلاش کرے گی تاکہ اسے جہنم کے عذاب سے نجات دلائے، اور اس کی برکت سے اس کا پڑھنے والا عذاب سے بھی نجات پا جائے گا۔
رمضان میں گناہ کرنے والے کی قبر کا بھیانک منظر، از شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ۔ ایک بار امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ زیارت قبور کے لیے کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، اس میت کے حالات مجھ پر منکشف یعنی ظاہر فرما۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً مسموع ہوئی یعنی سنی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار، یعنی یا علی، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشتناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو بے قرار کر دیا۔ آپ نے اپنے رحمت والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کی درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی اے علی، آپ اس کی سفارش نہ ہی فرمائیں، کیونکہ یہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، اے اللہ پاک، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رو رو کر مناجات کر رہے تھے۔ اللہ پاک کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے علی، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا، چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ جو لوگ روزہ رکھنے کے باوجود گناہ کی صورتوں پر مشتمل تاش، شطرنج، لوڈو بولتے ہیں نا، تاش، شطرنج، لوڈو، موبائل، آئی پیڈ وغیرہ پر ویڈیو گیمز، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا، بلا عذر شرعی جماعت ترک کر دینا، بلکہ معاذ اللہ نماز قضا کر دینا، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، بلا اجازت شرعی مسلمان کی ایذا رسانی، شرعاً حقدار نہ ہونے کے باوجود گداگری یعنی بھیک مانگنا، ماں باپ کی نافرمانی، سود و رشوت کا لین دین، کاروبار میں دھوکہ دینا وغیرہ وغیرہ برائیوں سے رمضان مبارک میں بھی باز نہیں آتے، ان کے لیے بیان کی ہوئی حکایت میں عبرت ہی عبرت ہے۔ رمضان شریف میں گناہوں سے باز نہ آنے والے مزید 2 احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں اور خود کو اللہ پاک کی ناراضی سے ڈرائیں۔ نمبر 1، جس نے رمضان مبارک میں کوئی گناہ کیا تو اللہ پاک اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ نمبر 2، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا، اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا، جس نے اس ماہ میں زنا کیا
یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ پاک اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، لرز اٹھیے، ماہ رمضان کی ناقدری سے بچنے کا خصوصیت کے ساتھ سامان کیجیے۔ اللہ پاک کی رحمت سے مایوسی بھی نہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ گڑ گڑا کر توبہ کر کے گناہوں سے باز آ جائیے۔ نیک اور سنتوں کا پابند بننے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ہمراہ سفر کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ فرمانے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو حکیمانہ انداز اپنائیے کہ اصلاح فقط اسی طرح ہو سکتی ہے، ورنہ جارحانہ انداز ضد پیدا کرتا ہے۔ الحمدللہ۔